جب مشرکین مایوس ہوئے اور انہیں یہ غصہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا تو اب پیغام باہر بھی پھیلنے لگ گیا ہے، انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ اور زیادہ گرانا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے اور کہتے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم تجھے نبی تب مانیں گے جب زمین سے چشمے جاری کر دے، یا تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پہ چڑھ جائے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اور ہم دیکھیں کہ اللہ تمہیں کتاب دے رہا ہے اور وہ لے کر آئے تب ہم مانیں گے، ویسے ہم نہیں مانتے۔ کبھی کہتے یہاں باغات آ جائیں، کبھی نہریں بہا دیں، کبھی کیا مطالبہ کبھی کیا مطالبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، آپ فرمائیں یہ تم کہتے ہو نا پہاڑ پیدا کر دے، سونا اگا دے، چشمے اگا دے، درخت ہو جائیں، نہریں بہ جائیں، یہ میرے کام نہیں، یہ رب کے کام ہے۔ میں نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ تو تب مطالبے تم کرتے نا جب میں کہتا کہ ساری کائنات میرے اختیار میں ہے، میں مالک ہوں۔ نہیں، میں تمہیں رب کا پیغام سنا رہا ہوں، میں انسان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا جو بندہ ضد پر ہو نا وہ نہیں مانتا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اے میرے نبی اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں اور جو کچھ یہ مطالبات کر رہے ہیں سارے پورے کرتے جائیں، جو ضدی لوگ ہیں انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ یہ کوئی بات کو سمجھنے کے لیے مطالبے نہیں کر رہے، یہ تو ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بھی اپنے دین پر پکے ہیں، انہوں نے کہا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ چنانچہ شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی، 3 سال کے لیے وہاں بند کر دیا۔ 3 سال پیسوں کے ساتھ بھی چیز دینا بند ہو گئی اور مسلمان وہاں بلکتے بچوں کے ساتھ رہنے لگے۔ 3 سال بعد وہ جو معاہدہ انہوں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے، بیت اللہ کے ساتھ نصب کیا تھا، اللہ کی قدرت دیمک لگی اور اس کو ختم کر دیا۔ معاہدہ ختم ہوا، 3 سال بعد مسلمان گویا کہ رہا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شفیق چچا تھے ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ اتفاقاً اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے، چنانچہ قریش ان کے پاس آئے، مشرکین ان کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب آپ بھی بیمار ہیں اور آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی معاہدہ کیوں نہیں کرا دیتے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، تم کیا چاہتے ہو؟ ان کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک آدھ دن ہمارے معبودوں کی عبادت بھی کر لیا کریں، پھر ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میرے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہی تو بات میں سمجھانے آیا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اب اگر میں بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤں، تمہارے بتوں کے آگے جھک جاؤں، جہالت کا مٹانے کے لیے جاہلانہ کام کرنے کی کہاں اجازت ہے؟ میں اس بات پہ نہیں آتا۔ ان کا اچھا آپ سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار مانتے ہیں، آپ پیسہ چاہتے ہیں، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، آپ شادی چاہتے ہیں، ہم آپ کو شادی کرواتے ہیں، لیکن اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتے پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ باتیں انہوں نے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اگر یہ سورج چاند کو میرے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، پوری کائنات کی حکومت میری مٹھی میں دے دیں، میں پھر بھی اپنے رب کے حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شیخ سعدی نے آپ کو یوں خراج تحسین پیش کیا موحد کے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں بر سرش، امید و حراست نباشت سے کس برینست بنیاد توحید بس، جس کا رابطہ رب کے ساتھ ہو جائے، جو توحید کو ماننے والا ہو،
اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو لالچ دینے کے لیے، سر پہ تلوار رکھ دو خوف دلانے کے لیے، جس کے دل میں رب بستا ہو اس کے دل میں سونے کی لالچ بھی نہیں جاتی اور تلوار کا خوف بھی نہیں جاتا۔ بہرحال اتفاق کی بات، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ ہی وقت کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں عام الحزن، یہ غم کا سال تھا۔ اہل مکہ کو اور زیادہ موقع مل گیا، ظاہری سہارے آپ کے اٹھ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا مکے والے تو بات مانتے نہیں ہیں، چلو میں طائف چلا جاؤں اور طائف والوں کو اگر میں دعوت دوں شاید وہاں سے کوئی لوگ مان لیں۔ یہ سوچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ اور آپ سب بچوں سے یہ گزارش ہے، یہ واقعہ بہت ہی سیرت کا دردناک واقعہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ طائف، یا رسول اللہ احد کا دن آپ کی زندگی میں مشکل ترین دن ہوگا؟ تو نے فرمایا نہیں، اس دن تو میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے، مجھ سے طائف کا قصہ سنو، جب میں اکیلا پتھر کھانے والا تھا اور پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا۔ حضور تشریف لے گئے، طائف والوں سے بات کی کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کی دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ طائف والوں نے آپ کی بات کو نہ مانا، وڈیرے 3 سردار تھے، انہوں نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عزم و استقلال کے پہاڑ تھے، آپ نے عوام سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات پہ توجہ نہ کی اور شہر کے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگے، پتھر مارے، تالیاں پیٹیں اور آپ کو اپنے شہر سے باہر نکالیں۔ چنانچہ تقریباً 3 میل کا فاصلہ تھا جو ان ظالموں نے پتھر مارے، ہر طرف سے پتھر مارے جا رہے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھانے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، واللہ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی ریشم میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم نہیں دیکھا۔ ریشم سے زیادہ آپ کا نرم و نازک جسم، اور ہر طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حضور پتھر سہتے سہتے وہاں سے باہر نکلے، جسم سارا لہو لہان ہو گیا، خون بہ رہا ہے، آگے ایک باغ ہے اس کے ساتھ باڑ لگی ہوئی ہے، ان سے جان بچانے کے لیے حضور باغ میں گئے۔ اور اٹھائیے سیرت کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں، یہ جو باغ تھا نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، یہ کسی اپنے دوست کا باغ نہیں تھا، بلکہ مکہ کے 2 کافر عتبہ اور شیبہ، جن کا باپ ربی تھا، ربی کے بیٹے عتبہ اور شیبہ، یہ ان کا باغ تھا، اور یہ دونوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کس مجبوری کے عالم میں دشمن کے باغ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، پورا بدن آپ کا زخموں سے چور و چور تھا، اور اتفاقاً یہ اس وقت یہ دونوں بھی باغ میں موجود تھے، عتبہ اور شیبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان سے تو جان چھوٹی ہے کہ یہ حملہ آور نہ ہو جائے، لیکن حضور کے جسم پہ جو خون دیکھا انہوں نے، ان کے دل میں رحم آ گیا۔ ان کا ایک غلام تھا جو باغ میں کام کرتا تھا، اس کا نام تھا عداس۔ انہوں نے عداس کو ایک انگوروں کا خوشہ دیا، کہا جاؤ اس مسافر کو دے کر آؤ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ عداس کو انگوروں کا خوشہ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پانی مانگا، ہاتھ مبارک دھوئے، خون صاف کیا، اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کوئی نہیں پڑھتا تھا، اگرچہ مشرکین مکہ اللہ کا نام لیتے تھے لیکن وہ اس طرح نہیں، وہ کہتے تھے بسمک اللہم، کبھی کبھی بسم اللہ والعزیٰ، لات عزیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کسی نے نہیں پڑھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو عداس نے پوچھا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے یہی تعلیم دی ہے، میں جب بھی کوئی پانی کا گھونٹ پیوں یا جب بھی کوئی کھانے کا لقمہ کھاؤں تو اپنے رب کا نام لے کر کھاؤں۔
آج ہم سب سوچے نا کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے پیتے، ہم تو یاد ہی ہمیں تو نہیں رہتا، اور ہمارے نبی اس حال میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں سے؟ تو عباس نے کہا جی میں شام کی ایک بستی ہے اس کا نام ہے نینوا، میں وہاں کا ہوں۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم تو بھائی وہاں کی ہو جہاں کے یونس علیہ السلام تھے۔ اس نے کہا جی آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو؟ جیسے کسی دیہات کا کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو تو میں اس کے گاؤں کے کسی بڑے بندے کا نام لوں تو حیران تو ہوگا نا، ابھی یہاں اسلام آباد میں کون جانتا ہے ان کو؟ تو وہ حیران ہوا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو، وہ تو ہمارے خاص گاؤں کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور جو اللہ کے نبی ہم ہوتے ہیں نا بھائی ہوتے ہیں آپس میں۔ اس نے کہا جی اور کوئی آپ کو نبی مانے نہ مانے میں تو مان گیا، کیونکہ یہاں پہ یونس علیہ السلام کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ عباس ادھر ہی مسلمان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مالکان کو نہ بتانا ورنہ ظلم کریں گے تیرے اوپر، ابھی انتظار کر، ان قریب اللہ دین کو غلبہ دیں گے، پھر میرے پاس آنا۔ عباس واپس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، حدیث کی کتابوں میں وہ دعا ہے، اس کے چند الفاظ، چونکہ وقت نہیں ساری دعا سنانے کا۔ آپ نے کہا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تو دیکھ رہا ہے، میں اپنے دکھڑے تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں، تیرے سامنے نہ رہوں تو کس کے سامنے رہوں، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے پڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، اے اللہ تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا تم دیکھ رہا ہے، اگر تم راضی ہے نا فلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو راضی ہونا چاہیے۔ یہ جب آپ نے دعا کی جبرائیل آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج سزا تجویز کریں، آج مکے اور طائف کے پہاڑوں کو میں ملا دوں گا آپس میں اور ان کو کچل دوں گا جنہوں نے آپ پہ ظلم کیے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب ان کو ہدایت دے دے، ان کو ایمان دے دے، میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ پتھر کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو عبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے دعائیں دی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے مکہ مکرمہ کی طرف۔ بس یہ اب آخری بات ہے، مکہ سے باہر ہیں حضور وادی نخلا میں، جہاں سر کی مسجد جن ہے، آپ دیکھ کے آئے مسجد جن، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا تھی اس وقت اس جگہ کا نام۔ حضور وہاں تشریف فرمائیں، اللہ کی طرف سے 2 تسلیاں دی گئی، ان میں سے ایک آج اور ایک انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ پہلی تسلی یہ، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت آئی جس کا ذکر 26ویں پارے میں بھی ہے اور 29ویں پارے سورۃ الجن میں بھی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، جنات آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا شروع کر دیا۔ وہاں آئے کہنے لگے چپ کر کے سنو۔ ابھی آپ کو سر امتیاز صاحب کہہ رہے تھے نا چپ ہو جاؤ، بھائی یہ تو جن بھی اتنا ادب جانتے ہیں کہ جب بات ہو رہی ہے تو بندہ چپ کر کے سنتا ہے۔ دوران گفتگو جو چپ نہ کرے نا وہ جنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ جنات نے کہا چپ ہو جاؤ، کیوں کہ جب بندہ بات کر رہا ہو تو وہی سنتا ہے نا جو چپ کرتا ہے، جو اپنی مچا رہا ہو تو شور وہ کہاں سنے گا، تو کہنے لگے چپ ہو جاؤ بھائی چپ ہو جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں چپ ہو کر کھڑے ہو گئے، میرا نبی قرآن پڑھ رہا تھا اور جن قرآن سن رہے تھے۔
سننے کے بعد سورۃ الجن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے یار عجیب کلام ہم نے سنا ہے، یہ تو ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور آج کے بعد شرک سے توبہ کرتے ہیں۔ وہ جن ایمان لے آئے اور جن آپس میں کہنے لگے پہلے ہم اوپر چلے جاتے تھے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اوپر جاتے تھے فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیتے تھے، لیکن اب تم اوپر جاتے ہیں تو شعلہ بھگاتا ہے ہمیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہوا، اب پتہ چلا ہے اللہ کا کلام نیچے نازل ہو رہا ہے۔ تو جن راہوں پر بڑے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں روٹ لگا ہوا ہے جی، شاہی مہمان گزر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے جب میرا قرآن نازل ہو رہا تھا میں رب نے بھی روٹ لگا دیا تھا، اس راستے پر کوئی جن جا نہیں سکتا تھا جس راستے سے جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہوتے تھے۔ تو جن اس پریشانی میں تھے کہ ہمارا جانا کیوں بند کر دیا گیا، کہنے لگے آج سمجھ میں آئی یہ تو رب کا کلام دنیا میں آ رہا تھا۔ آج میرے بچوں، بیٹے اور بیٹیوں، اتنا عظیم کلام ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے۔ ابھی عشاء سے پہلے سر جی میرے پاس ایک ساتھی آئے، ان کا جی میں تھوڑا سا آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، سناؤ؟ ماشاءاللہ انہوں نے ایف اے کیے ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے، کہنے لگے ابھی احساس ہوا کہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کلام جس کے نازل کرتے وقت رب نے اتنا بڑا اہتمام کیا کہ جنات کا داخلہ ہی بند کر دیا، شاہی کلام آ رہا ہے اور عظیم الشان نبی پر نازل ہو رہا ہے، اور جن ایک بار سن کر اسلام قبول کر رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، دل کی ظلمتیں دور ہو رہی ہیں۔ آپ بھی ایک مرتبہ پڑھیں قرآن مجید، سمجھیں قرآن مجید کو، اس کا فہم حاصل کریں۔ اللہ کی قسم کئی لوگ ایسے ہیں نا، وہ میں یہ کسی کے خلاف اس طرح بات نہیں کر رہا، ہم سب بھائی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر کوئی دیگر مذاہب سے بھی بیٹھے ہیں تو، لیکن اتنی بات یہ ضرور ہے ایک دفعہ پڑھیں، پھر اگر نہ پسند ہے تو انکار کر، لیکن انکار کر کو نہیں سکتا اگر ضد کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ پڑھے تو یہ میرے رب کا کلام ہے۔ بہرحال جنات نے قرآن سنا اور ایمان قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی میرے نبی اگر طائف والوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو کیا ہوا، آپ صرف انسانوں کے نبی تو نہیں ہیں نا، آپ تو جن و انس کے نبی ہیں، دیکھو جنات آپ کو مان گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے لگے تو 3 بندوں کی طرف پیغام بھیجا، اخنس بن شریک کہ مجھے پناہ دو میں مکہ آنا چاہتا ہوں، یہ بھی بڑی دردناک بات ہے، اپنے شہر میں آپ کو داخل کو نہیں ہونے دیتا تھا۔ اخنس بن شریک نے کہا میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے دوسرا پیغام سہیل بن عمر کی طرف بھیجا، وہ بھی سردار تھا، کہ آپ پناہ دے دو میں مکہ آ جاؤں، اس نے کہا نہیں۔ تیسرا پیغام آپ نے مطعم بن عدی کی طرف بھیجا کہ یار میں مکہ آ جاؤں، مطعم بھی مکہ کا ایک سردار تھا، اس نے کہا ہاں آ جاؤ میں آپ کو پناہ دے دوں۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، الگ مسلمان وہ نہیں تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تلواریں اٹھاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے کر آؤ، ہم ان کو نہیں مانتے نہ مانیں لیکن اتنا ظلم تو نہیں نا کہ ان کو اپنے گھر میں آنے سے روکے۔ اور اس نے کہا اگر کوئی ان کو روکے تو اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ چنانچہ مطعم اور ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے کر آئے۔ وقت بدلتا گیا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا نا، بدر کے جو قیدی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیہ لے کر وہ چھڑوا رہے تھے لوگ، مطعم فوت ہو گئے تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ ان قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے میرے پاس سفارش لے کر آتے اور مجھے کہتے محمد بیٹے ان کو رہا کر دو، تو میں اس کے کہنے پر سب کو بغیر پیسوں کے رہا کر دیتا تاکہ بدلہ ہو جاتا، لیکن وہ فوت ہو گئے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ غلط بات، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، فرمایا نہیں، غلط بات پہ کبھی کسی کی ماننے نہیں ہے، چاہے کتنا ہی پریشر کیوں نہ ہو، لیکن اپنی سچ کی دعوت کو دینے سے باز بھی نہیں آنا، چاہے کتنے ہی کوئی ظلم کیوں نہ کرے۔ اور ظلم کرنے کے بعد اگر آپ سچ پہ ہیں اور حق پہ ہیں تو ضرور اللہ آپ کی تائید کے لیے یہاں نہ صحیح تو وہاں سے صحیح
یہ نہ صحیح تو وہ صحیح، کہیں نہ کہیں سے آپ کی تائید میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ضرور کھڑا کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔